صبح پتہ ہے صبح جو ٹائم ہوتا ہے ناشتے کے بعد سارے ہی کام کرتے ہیں، گھر بار ٹھیک ٹھاک کرنا، سنبھالنا، برتن یہ وہ، پھر اس کو فوراً ہڈی کا بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو شروع سے میری عادت ہے کہ میں بھی ناشتے کے بعد کبھی گپے شپے نہیں لگانے بیٹھی ہوں، مجھے پتہ نہیں گپے لگانے بیٹھ جاؤ تو کہاں سے کہاں شیطان لے جاتے ہیں، کتنے وقت ضائع ہو جاتا ہے اور کام بھی اسی کی طرح رہ جاتے ہیں۔ پھر بعد میں تو پہلے تو بندہ انجوائے کر لیتا ہے، گپے شپے لگا، بعد میں ذہنی ٹینشن میں آ گئے، غصے میں الٹے سیدھے کام الٹے شروع کر دیتے ہیں۔ تو شروع سے یا کوئی کام کے ٹائم کو آ جائے تو مجھے بڑی بس اتنی کوفت ہوتی ہے، میں اتنی پریشان ہوتی ہوں، دعائیں دل کے اندر مانگتی ہوں کہ بھائی آ گیا اب اللہ کا جلدی چلا جائے، میرا کوئی بہت زیادہ کام لیٹ نہ ہو، کیونکہ جو لوگ عادی ہوتے ہیں نا تو وقت نہیں ضائع، اور وقت ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے مجھے ایک بات پرانی یاد آ گئی ہے، کئی میں نے دیکھا نا بھی عورتیں بھی اور کام کالے برتن اکٹھے کرتی رہتی ہیں کہ بھی اکٹھے بعد میں دھوئیں گے، اول تو کوشش کریں درمیان میں کوئی ٹائم نکال کے دھو لیا کریں، کیونکہ بعد میں وہ اکٹھے ہوتے ہوتے پھر کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بندہ بھول جاتا ہے یا کوئی ایسے کام میں لگ جاتا ہے جس میں پتہ نہیں بہت بڑا ڈھیر پانی سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے سب کوئی باتیں پتہ ہی ہیں، لیکن اصل بات عمل کی ہوتی ہے نا، عمل بہت کام ہوتا ہے نا، یوں تقریراً تو بندے بہت کرتے ہیں بھائی، عمل نہیں ہوتا ہے، کوشش زندگی میں عمل کی بہت عمل داخل ہے نا، عمل سے تو سارے کام میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک دفعہ ہم بیگے گئے تھے اپنے پیاروں کے گھر، پھر ہمیں وہ لے گئے تھے سیر کے لیے پارک، وہاں اتنے مور تھے اور میں کل گئی، اب میں بات آپ کو بتانی تھی کہ مجھے بچپن سے اتنا شوق تھا کہ میں کہتے بھائی مور کا ڈانس دیکھوں، بڑی باتیں سنتی تھی نا، تو ایسی حسرتیں بڑھتی تھیں کہ میں بس جیسے کوئی انسان دیوانہ نہیں ہوتا ہے اس طرح میں اس کے ڈانس کی دیوانی ہوئی ہوئی تھی۔ کب ایک بار ٹی وی میں کسی دکھایا تھا تھوڑا سا، اس کا در مور پیارا لگ رہا تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنا تو پھر بات ہی اور ہے نا۔ اچھا جب ہم وہاں گئے، یقین کریں کہ اتنی عجیب نظارہ ہم نے دیکھا نا، یہ پہلے ایک کارنر سے ہم شروع ہوئے نا، وہاں جتنے مور تھے انہوں نے ڈانس کیا ہے، چلتے کہ آگے جتنے مور تھے نا وہ سارے بہت زیادہ مور، پھر اس کے بعد ایسے لگے بھی اور بھی جو مور بیٹھے تھے کھڑے ہو رہے تھے، جیسے بھی کوئی کہتا چلو اٹھا اب تمہاری باری ہے، تمہاری کرتے کرتے 4 کونوں میں ہم پھرے ہیں، اور چاروں کونوں میں سلسل موروں نے اتنا ڈانس کیا کہ میں تو حیران ہی ہو گئی، پتہ نہیں اس دن مور کو کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا، اتنا اچھا لگا تھا اتنا، اور جب وہ مور کانپتا ہے اللہ، اس کو اس کی بڑی عجیب حالت ہو رہی ہوتی ہے مور کی نا، پتہ نہیں وہ کچھ پڑھ رہا ہوگا، کوئی دل سے کوئی ظاہر ہے ہر چیز کو حکم ہے اللہ کے ذکر سے نہ کرنے کا، اس وقت وہ کتنا عجیب سین، جب سارے اپنے پار ایسے جوڑ لیتے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنی خوبصورت اس کی پرنٹنگ، اسے کلر، پھر جب چلتا ہے تو کیسی بھی اچھا لگتا ہے، لمبی سی دھوم لے کے وہ اتنی مشکل سے چلتا ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا، پنجابیوں میں کہتے ہیں نا، اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے رجایا کہ میں بھی کبھی بھی اس منظر کو یاد کرتی ہوں، ایسے منظر آپ کو پتہ ہے کبھی بھی ذہن سے غائب نہیں ہوتے ہیں، ایسے بس بیٹھے بٹھائی اچانک یاد آ جاتے ہیں۔ ہمیں شروع سے بھی ابا جی ہمارے صبح صبح سیر کرنے جاتے تھے، امی جی بھی پیدل جاتی تھی جہاں جانا ہو، تیز سے چلنا، یہ ہمیں شروع سے عادت تھی بھی پیدل چلنے کی، بہت شوق تھا۔ پھر گرمی چھٹی میں بھاجن بھی ہمیں لے جاتے تھے، صبح صبح پیدل جانا آنا، کیا مزہ آتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کی جو اصل حقیقتیں تھیں ان سے ہم سب نے فائدے اٹھائے ہیں، ہماری زندگی اصلی زندگی تھی حقیقت سے بھرپور، اب تو یہ ساری زندگی مصنوعی لگتی ہے، اے سی ہے، نیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اصل دل کوئی آتا ہی نہیں ہے جس سے اتنے انسان کو کھٹانی خوشیاں ملتی ہیں، دل بھی اچھا ہوتا ہے۔ نیٹ میں ٹک 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 باتیں چل رہی ہیں جی، ہیلو آئے ہو رہی ہے، کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ سب گپ خانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، حقیقت کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ قریب ہونے سے لگتا ہے انسان بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں،
دور تھے تو پاس ہوتے تھے، جب ملتے خوش ہوتے تھے، باہیں پھیلا پھیلا کے ملنا، خوش ہونا. کیا زمانے تھے ہمارے. بالکل صاف ستھری محبت تھی، کوئی چکر مکر فریب نہیں تھا. بچے بھی ٹھیک ٹھاک ایسے، لباس بھی سادگی میں ہوتا تھا، اس میں بھی سب بچے خوش ہوتے تھے. اب تو چھوٹے بچوں کو برانڈ کا پتہ ہے کہ وہاں سے ملتا ہے، شاپ کا پتہ ہے، ریٹ پتہ ہے. بچوں میں وہ معصومیت ہی نہیں نظر آتی، لگتا ہے کہ بوڑھے بابے باتیں کر رہے ہیں. میں جب بچے کو بہت عجیب شرارتیں کریں، حرکتیں کریں، تو میں عورتوں کو کہتے ہیں یہ تو جنوں کے بچے ہیں، انسانوں کے بچے نہیں ہیں. چھوٹے بچے بابے بنی، چھوٹی اور لڑکیاں بچیاں بابیاں بنی ہیں. ان کی حرکتیں دیکھو تو بندہ حیران ہوتا ہے. کہتے ہیں 10 سال کی بیٹھی پڑھنی ہوئی آ رہی ہیں بڑیاں پڑھائیاں. تو وہ عبادت ایک صبح ناشتے سے پہلے کافی زیادہ ٹائم مل جاتا ہے آرام سکون سے. پھر اس کے بعد میں ظہر کے بعد ٹائم ہوتا ہے آرام سے. میں جتنی نفل پڑھنے میں کھانے کے بعد 2-2:30 بجے نا نماز ظہر کی پڑھی، پھر نفل پڑھتی جاتی ہوں کافی سارے نفل پڑھ لیتی ہیں. پھر بھی 4:15 بجے 4:10 پہ 4 نفل پڑھنے وہ پڑھتی ہوں. شام کو شہدی کر پڑھا کے نفل پڑھتی ہوں. امی ابا جی کی بھی نفل پڑھتی ہوں. صبح بڑے بھائیوں کے لیے پڑھ لیتی ہوں. نفل پڑھنے کے اپنا ہی مزہ ہے. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ نماز میں برابر دعائیں کر سکتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تب بھی، جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی. تو میں اس کا بہت دعائیں مانگتی ہوں. سنت میں بتایا تھا پہلے بھی آپ کو، سنت جب پڑھتی ہوں تو اس میں نعت کا ایک شعر پڑھتی ہوں، فرض میں اللہ تعالیٰ کی ثنا، اور پھر نفل میں دعائیں شروع کر دیتی ہوں وہ جو آپ مانگنی ہوتی ہیں اپنی. اچھا گولڈن شپ بہت یاد آتا ہے، اتنا یاد آتا ہے کیونکہ پہلے بہت جاتے تھے نا، چھوٹے ہوتے بھی جاتے تھے. کیونکہ ہماری 3 بھائیوں کی شادیاں گولڈن شپ میں ہوئی تھی نا. وہ جو ادھر تھے نا پیر صاحب کے سیکرٹری تھے ہمارے بھابھی کے جو والد صاحب تھے نا شیخ جی. تو اب جاتے تھے بھابھی گھر بھی میکا کا گولڈن شپ میں تھا. پھر وہاں جانا، پھر زیارت پہ جانا، اتنا مزہ آتا تھا، اتنا سکون تھا. اور کئی دفعہ وہ ہم نے وہاں جگراتے بھی کاٹے ہیں. وہ جو آتی ہے عید میلاد النبی کی رات نا، ساری رات جگراتا کرنا، سحری کے ٹائم سلام پڑھتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، اتنا اچھا لگتا تھا. اتنا ایک سحری کے ٹائم تو بڑا ہی نظارہ ہوتا تھا. ویسے بھی گولڈن شپ سے ہمیں کوئی بڑی خاص عقیدت ہے نا. پیر الدین صاحب کی زیارت پہ بھی جانا، پھر واپس ادھر آنا، اتنا اچھا لگتا تھا. اتنے بڑے بڑے خیمے ہوئے ہوتے، تالاب بنے ہوئے ہیں، بڑے ایک نظارہ ہوتا تھا زیارتوں میں نا. اب تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، دل بھی کرتا ہے. بڑی مام کتنا عرصہ میں نے کی، بڑی مام بھی جاتی تھی رہتی تھی جب میں پنڈی ٹریننگ میں تھی. تو پھر شاہ فیصل یہ ساری جگہ جانا. اب تو صحیح بات ہے، زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے، دل چاہتے بھی ٹائم نہیں ملتا. اب جو حالات آ رہے ہیں، کوئی ہنگامے ہیں، کوئی کیا ہے، وہ سارے وہ سکون مزے ہی ختم ہو گیا نا. شاہ فیصل مسجد کتنی دور تھی وہاں سے، لوکل گاڑی میں جا کے وہاں دن گزار کے آ جانا. گھر سے چیزیں رکھ لیتے تھے کھانے پینے کی، تو مزہ آتا تھا. ایسے گھومنے کا سیر سپاٹا ہمیں بہت شوق تھا. لارس پر تھے نا، وہاں پارک میں چلے جاتے تھے. اسٹیشن تھا وہاں، بڑے پرانے درخت تھے نا، وہاں بھی ہم جاتے تھے. ادھر ایک زیارت تھی کافی گھروں سے کافی دور کھلے میدان میں نا، وہاں بھی ہم لازمی جاتے تھے. تو یہ گھومنے کا مجھے شوق تھا شروع سے تھا. پھر اور تک دریا پہ جانا، سردیوں میں اکثر پانی خشک ہو جاتا تھا، وہاں سے گزر کے نا بہت آگے سارے لوگ جو ہوتے تھے چلے جاتے تھے، وہاں بیٹھے رہتے تھے. اتنا مزہ آتا تھا، بچے کھیلتے رہتے. تو اتنے سب کچھ اتنا یاد آ رہا ہے، نہ اب ہمت ہے نہ حالات ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی حالات کیا بن گئے. اپنا ہی شہر تھا، اپنا ہی وطن تھا، ہر طرف سکون سکون تھا.
اب کیسے کچھ ہم اب اٹک شہر بھی بازار بھی جانا تھا، یقین ایسے حالات بن گئے ہیں۔ اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اٹک میں بہت عجیب غریب لوگ آ گئے رنگ برنگے نا، تو ہم اٹک اب بازار جاتے ہیں نا، اپنے محلے کے رکشے جو بچے جانے والے ہیں ان کو لے جاتے ہیں، روٹی رکھتے ہیں، ان سے واپس آتے ہیں۔ اب کوئی حالات نہیں، اور رش اٹک میں اتنا ہو گیا نا، اگر پنڈی والے آئے نا انہیں اپنا راجہ بازار بھول جائے۔ اور بڑی سڑک میں جب پہنچتی ہیں چوک سے تو بس اسے پیچھے نہیں، کچہری چوک سے بھی پیچھے جو شروع ہوتے ہیں نا رش کہ میں آوازیں لگاتی ہیں راجہ بازار پہنچ گئے اٹک کے ٹکٹ پر راجہ بازار پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنی دنیا، اتنا رش ہو گیا، اٹک اٹک ہی نہیں لگتا ہے، نہ کوئی پیدل چلنے کا راستہ ہے، کوئی حالات نہیں ہے۔ پہلے میں پچھلے ٹائم اکثر چلی جاتی تھی، سبزی وہاں اچھی مل جاتی ہے، پچھلے ٹائم بہت اچھی ملتی ہے نا۔ آپ سے یقین کریں رش دیکھ کے نا اب تو دن کے وقت میں اثر نہیں پڑتا کہ میں ادھر سبزی لینے جاؤں، میں نے چھوڑ دیا یہیں سے ساری سبزی پھل، نہیں تو میں باقاعدہ جاتی تھی ہفتے میں نا 2 بار نا، جا کے اچھے سے پھل ساری کٹھی سبزی لے کے آنی، کافی بھی ساری سبزیاں تھوڑی تھوڑی کر کے لے آتی نا۔ بیگ رکھا تھا میں نے، جیسے اسکول بیگ نہیں بچوں کا ہمیشہ میں ایسے بیگ، اس میں ذرا سبزی ساری کٹھی ڈالنی، کندھے سے لٹکانی، بڑی آسان ہوتی تھی، ہاتھ بھی خالی ہوتے تھے۔ اب تو صحیح بات ہے، بازار جاتی ہیں کوئی ضروری کام کے لیے، رش تیز ہے، کتنا دل گھبراتا ہے، ہمت ہی نہیں پڑتی ہے۔ بھائی کتنی دنیا اٹک میں آ گئی ہے، جو پردیسی ہیں اٹک آئے گا آ کے اپنے وطن کا حال دیکھیں کیا حال بن گیا ہمارے اٹک کا۔ دکاندار بھی پرانے بہت کم ہو گئے ہیں، نئے نئے ہیں، ان کے بہت باتیں نہیں ہیں، وہ طریقے نہیں ہیں جو پرانے دکاندار، ادب آداب، دعا سلام، سب کچھ ختم ہو گیا اٹک میں۔ پھر اب جگہ جگہ پلازے کھول گئے، جگہ جگہ مال بن گئے ہیں۔ پہلے تو اسپیشل بنا جاتا تھا کہ مینا بازار، مینا بازار تو وہ پنڈی والا بن گیا موتی بازار، وہاں نہیں رش اتنا ہوتا ہے، اس طرح ہی صحیح پوچھے تو بہت کم ہو گیا بازار جانا پڑتا ہے، خیر درزی بھی ہے اور بھی 100 کام ہوتے ہیں بندے کے، لیکن وہ اب مزہ نہیں رہ جانے کا جو پہلے آتا تھا۔